السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں من قال بعد صلاۃ الصبح اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ واحد صمد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له کفوا احد۔ محترم بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ عبارت لکھی ہے، عبارت میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، صحیح لفظ نہیں لکھے پورے آپ نے، اور جو لکھے ہے وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں، اس میں بھی لکھنے میں بھی غلطیاں اور ویسے الفاظ بھی جو ہے غلط لکھے، اور عبارت میں بھی جو ہے وہ غلطیاں ہیں۔ مثلا جیسے یہ ہے مثال کے طور پہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، پھر آگے ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آگے اربعین الف حسنہ جو لکھا ہے تو کہتے ہیں جی ترجمہ اور تحقیق۔ محترم بھائی ترجمے کا کیا فائدہ جب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، کیا کریں گے اس کو جی، یہ ثابت نہیں ہے جی، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ترمذی کے اندر آتی ہے، دیکھ لیں 3473 نمبر پر، اور امام ابو نعیم کی معرفت الصحابہ کے اندر بھی 1296 نمبر پر دیکھیں جی، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر جلد 4 صفحہ 103 پر، امام طبرانی کی معجم کبیر میں 1278، اور امام ابن عدی نے الکامل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ایک تو اس میں یہ علت ہے کہ اظہر بن عبداللہ جو ہے وہ تمیم داری سے بیان کر رہا ہے نا، تو اظہر بن عبداللہ اور تمیم داری کے درمیان انقطاع ہے جی، پہلی تو یہ علت ہے کہ ان کے درمیان انقطاع ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ اس میں خلیل بن مرہ ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے جی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ ساتھ لکھتے ہیں والخلیل بن مرہ لیس بالقوی عند اصحاب الحدیث، یہ خلیل بن مرہ جو ہے یہ اصحاب الحدیث کے یعنی اہل الحدیث کے نزدیک ایک قوی نہیں ہے۔ پھر ساتھ لکھتے ہیں قال محمد بن اسماعیل، یعنی محمد بن اسماعیل مراد امام بخاری، یعنی امام بخاری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قال محمد بن اسماعیل، یعنی محمد بن اسماعیل نے کیا کہا ہے، ہوا منکر الحدیث، کہ یہ منکر الحدیث ہے، یعنی خلیل بن مرہ جو ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شدید جرح کی ہے منکر الحدیث ہونے کی، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف سنن ترمذی میں لکھا ہے، اور سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر بھی 3613 نمبر پر اس کو تخریج کیا ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔